بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، معزز خواتین و حضرات، آج ہم نے ولیم ورڈزورتھ کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم کا مطالعہ کرنا ہے جس کا ٹائٹل ہے آئی ونڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ، جسے ایک اور ٹائٹل ڈیفوڈلز کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ولیم ورڈزورتھ کو پوئٹ آف نیچر کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی شاعری کے اندر ہمیں قدرت کے حسین مناظر کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان کی شاعری کو پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے ان کے ساتھ ہی قدرت کے حسین مناظر کی سیر کی ہو۔ تو اس نظم کو بنیادی طور پہ لیرک فارم میں لکھا گیا ہے، یعنی ایک ایسی نظم جس کو موسیقی کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس نظم کی فارم کی بات کریں تو اس کو سیسٹیٹ فارم میں لکھا گیا ہے، یعنی اس کے ہر سٹینزا کے اندر 6 لائنیں موجود ہیں۔ یہ باتیں آپ نے نوٹ کر لینی ہے، کیونکہ انہی کی بنیاد پہ آپ کی جو معروضی ہے، جو آپ کی آبجیکٹیوز ہے، وہ بنتی ہیں۔ اس نظم کا اگر ہم پس منظر بیان کریں تو وہ کچھ یوں ہے کہ ولیم ورڈزورتھ 1802 کو اپنی بہن ڈروتھی کے ساتھ گو بیرو پارک، جو کہ لیک ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے، وہاں سیر و تفریح کی غرض سے گئے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے آبی نرگس کا ایک خوبصورت نظارہ دیکھا جس سے وہ بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے اسی وقت یہ بات ٹھان لی تھی کہ وہ اس خوبصورت منظر کو ایک نظم کی صورت میں بیان کریں گے۔ بہرحال مصروفیت کے باعث وہ فوری طور پر اس پر عمل نہ کر سکے، لیکن ٹھیک 2 سال بعد 1804 میں انہوں نے یہ نظم لکھی، اور 3 سال گزرنے کے بعد 1807 میں اس نظم کو پبلشڈ کیا گیا۔ آئیے اب ہم اس نظم کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں، لیکن نظم کو پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ حضرات سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ الفاظ کے تلفظ کو دھیان سے سنا کریں، کیونکہ اگر آپ کا تلفظ اچھا نہیں ہے تو آپ کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ اور دوسری بات، آپ کسی اسکول کے طالب علم نہیں ہیں جس سے صرف اور صرف ترجمہ کرایا جاتا ہے، بلکہ آپ اس وقت اسٹیٹ لیول ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، جہاں پہ ترجمہ تو ایک طرف آپ سے صرف اور صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس نظم کے اندر کون سی شعری اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے، یعنی کون سے وہ فگرز آف سپیچ ہیں جو فلاں لائن میں استعمال کیے گئے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس نظم کو بڑے دھیان سے سنیں گے۔ آئیے اب ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. سب سے پہلے ہم اس سٹینزا کے اندر جو رائمنگ سکیم استعمال ہوئی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، کلاؤڈ اور پھر ہے ہلز، پھر کلاؤڈ کی طرح ہے کراؤڈ، سیم ساؤنڈ، اور پھر ہلز کی طرح سیم ساؤنڈ دے رہا ہے ڈیفوڈلز، اور اسی طرح ٹریز، بریز۔ تو اس کی رائمنگ سکیم بنے گی اے بی سی سی۔ یہاں
اس سٹینزا کے اندر سب سے پہلی لائن میں ہی شاعر نے فگر آف سپیچ کا استعمال کیا ہے، یعنی انہوں نے سملی استعمال کر لی ہے۔ انہوں نے خود کو ایک آوارہ بادل کی طرح قرار دے دیا ہے جو کہ گھوم پھر رہا ہے، بغیر اپنی منزل کا تعین کیے رومنگ کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے فلٹر۔ فلٹر کا مطلب ہوتا ہے فلیپ، یعنی پھڑپھڑانا، لہرانا۔ تو شاعر کہتا ہے میں اپنی منزل کا تعین کیے بغیر بلا مقصد احساس تنہائی لیے گھوم پھر رہا تھا۔ یہاں پہ جو لفظ لونلی استعمال ہوا ہے، آپ نے اس سے مراد الون نہیں لینا، بلکہ اس کا مطلب ہے ان اے ویری سیڈ وے، گلومی انداز میں، افسردگی کے عالم میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیٹس کا بھائی جان اب اس دنیا میں نہیں رہا اور وہ اپنے بھائی کا غم ساتھ لیے ہوئے ہیں اور ہر وقت ان کی یاد میں بے قرار رہتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ اپنے آپ کو ایک آوارہ بادل کی طرح قرار دے رہے ہیں جو بغیر مقصد کے گھومتا ہے، جس کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنی منزل کا تعین کیے بغیر بلا مقصد احساس تنہائی لیے گھوم پھر رہا تھا۔ میری حالت ٹھیک اس آوارہ بادل کی سی تھی جو ہوا کے بھروسے وادیوں اور پہاڑیوں سے اوپر اپنی مرضی کے بغیر تیرتا پھر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ شاعر نے سملی کا بڑا خوبصورت انداز میں استعمال کیا اور بادل کو خود سے کمپیئر کر لیا ہے۔ اور اس طرح یہاں پہ ہمیں ایک اور فگر آف سپیچ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، چونکہ آپ دیکھیں گھومنا پھرنا جو ہے وہ انسانوں کی صلاحیت ہے، وہ خوبی انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ بادل کبھی گھوما پھرا نہیں کرتے، بادلوں کو خود پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں ہوا جس سمت چاہے ان کو اڑا کے لے جائے۔ تو بہرحال when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. دیکھیں شاعر وادی میں قدرتی مناظر کے حسن کے رحم و کرم پر تھا اور خود پر اس کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں جس وقت وادی میں گھوم پھر رہا تھا، سیر کر رہا تھا، عین اسی وقت میری نگاہ آبی نرگس کے ہجوم پر پڑی جو بکثرت اگے ہوئے تھے اور جھیل کنارے درختوں کے نیچے باد صبا کے نرم و گداز جھونکوں سے مستی بھرے انداز میں لہرا رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ محو رقص ہوں، گویا انہیں کسی نے خبر دے دی ہو کہ اس وقت مداح فطرت یعنی ولیم ورڈزورتھ ان کے درمیان موجود ہیں اور وہ ان کے اوپر مداح سرائی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس خوبصورت منظر کو وہ اپنی نظم میں قید کر لیں گے۔ اور اگر ہم شاعر کی بات کریں تو شاعر کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ منظر میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے
کہ باقی جہاں کی انہیں خبر تک نہیں تھی۔ امید ہے یہ سٹینزا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ہم دوسرے سٹینزا کی طرف بڑھتے ہیں۔ Continuous as the stars that shine and twinkle in the Milky Way, they stretch it in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. یہاں دیکھیں انہوں نے کچھ الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ٹوینکل، ٹوینکل کا مطلب ہوتا ہے سپارکل، گلیٹر، یعنی ٹمٹمانا، جھلملانا، اور ٹاسنگ، اور ٹاس کا مطلب ہوتا ہے انڈیولیٹ، یعنی رائز اینڈ فال، کسی چیز کا لہرانا، سر کو ہلانا۔ آئیے اس کا ذرا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک بار پھر سے شاعر نے سملی کا بڑا خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے۔ انہوں نے ڈیفوڈلز کو ستاروں کی مانند قرار دے دیا ہے کہ یہ جو ڈیفوڈلز ہیں یہ سٹارز ہیں، ایز دا سٹارز، یعنی ستاروں کی طرح ہے۔ وہ آبی نرگس اس قدر تا حد نگاہ اپنی موجودگی کو یقینی بنائے ہوئے تھے کہ جیسے آسمان پر ان گنت ستارے ہوتے ہیں جو ایک طویل سلسلے کی صورت کہکشاں کی شکل میں آسمان پر ٹمٹماتے ہیں، جھلملاتے ہیں، ٹھیک وہی ستاروں والی صورتحال آبی نرگس کی سی تھی۔ آبی نرگس جو ہے جھیل کنارے تا حد نگاہ کبھی ختم نہ ہونے والی قطار کی صورت میں انتہائی دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ایک ہی نظر میں نے 10,000 آبی نرگس دیکھے۔ 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. بڑا خوبصورت انداز میں ہے۔ دیکھیں 10,000 آبی نرگس وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی نظر میں دیکھے، جن کا من ڈول رہا تھا اور بڑے ہی چلبلے انداز میں خوش مزاجی سے جھومے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے محبوب کی آمد پر وہ محو رقص ہوں۔ عزیز طلباء، اب یہاں پہ اگر ہم اس سٹینزا کا تنقیدی جائزہ لیں تو یہاں ان لائنوں میں شاعر نے ایگزیجریشن سے کام لیا ہے، یعنی ہائپربولے کا استعمال کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جب وہ کہتے ہیں کہ they stretch it in never ending line، تو اس دنیا میں آپ کو بخوبی علم ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسی لائن نہیں ہے کہ جس کا اختتام نہ ہو۔ لہذا شاعر نے یہاں ہم کہیں گے کہ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، ایگزیجریشن کا استعمال کیا ہے، اوور سٹیٹمنٹ دی ہے، یا پھر ہم کہیں گے کہ ہائپربولے کا استعمال کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک بار یہاں شاعر ہمیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ 10,000 saw I at a glance۔ یہاں آپ ذرا غور کریں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے گن کر کہا کہ 10,000 آبی نرگس اس نے ایک نگاہ سے دیکھ لیے؟ یقیناً اس نے نہیں گنا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم کسی سے یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ میں نے آپ کو فلاں کام کرنے سے 100 بار یا پھر 1000 بار روکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ باز نہیں آتے، آپ نے پھر وہی کام کر دیا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم نے گنا تھا کہ 100 بار
یا پھر 1000 بار پہلے ہم کہہ چکے ہیں اور پھر ہم اس کو یہ جو ہے نا تاکید کر رہے ہیں کہ ایسا آپ نے نہیں کرنا؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے بیان کو مبالغہ آرائی کہا جاتا ہے، یعنی ہائپربولی کہا جاتا ہے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو بخوبی سمجھ آ رہی ہوں گی۔ آئیے اب ہم اپنے نیکسٹ اسٹینزا کی طرف بڑھتے ہیں۔ The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. Our poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. بڑا ہی خوبصورت انداز۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو کچھ اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ استعمال کیا انہوں نے آؤٹ ڈڈ۔ آؤٹ ڈو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سرپاس کرنا، یعنی لیو somebody behind، پیچھے چھوڑ دینا کسی کو مات دے دینا، ہرا دینا کسی کو۔ اور سپارکلنگ کا مطلب ہوتا ہے گلیٹر کرنا، یعنی جھل ملانا۔ گلی ہیپینس کو کہتے ہیں، خوشی کو کہتے ہیں، اور جوکنڈ کا مطلب ہوتا ہے لائیولی، یعنی زندہ دل۔ تو شاعر جو ہے دیکھیں یہاں بڑا خوبصورت انداز انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جھیل کے اندر پانی کی لہریں جو آبی نرگس کے بالکل قریب تھیں، وہ بھی ان کے محو رقص ہونے پر خود پہ قابو نہ رکھ سکیں اور ان آبی نرگس کے ساتھ رقص میں شامل ہو گئیں۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے آپ کا کوئی بہترین دوست ہو، وہ خوش ہو، بہت زیادہ خوش ہو کسی کامیابی پہ، کسی چیز کے حصول پہ، تو آپ بھی اس کی خوشی میں اتنے ہی خوش ہو جاتے ہیں جیسے آپ کا وہ دوست ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ شاعر نے لفظ استعمال کر دیا ہے آؤٹ ڈڈ، یعنی جو آبی نرگس کی خوشی ہے وہ لہروں کی خوشی سے کہیں زیادہ تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ آبی نرگس کے درمیان ان کا مداح یعنی شاعر موجود تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ان کو خبر دے دی ہو کہ وہ ان کے حسن سے اس قدر مرعوب ہو چکا ہے، اس قدر ان کے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہے کہ اس نے ان کے حسن پر ایک خوبصورت نظم لکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ لہٰذا آبی نرگس کی جو خوشی ہے وہ حقیقی خوشی ہے۔ ان کی خوشی کا موازنہ کسی صورت جھیل کے پانی کی لہروں سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لہروں کی خوشی نسبتی خوشی ہے جو آبی نرگس کی خوشی سے وابستہ ہے، جبکہ جو آبی نرگس کے پھولوں کی خوشی ہے وہ حقیقی خوشی ہے جو انہیں اپنے محبوب کو اپنے درمیان پا کر حاصل ہوئی ہے۔ یہاں شاعر اس دلکش نظارے کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکا اور اس خوشگوار اور زندہ دلانے نظارہ کی صحبت کا حصہ بن گیا ہے اور کہتا ہے کہ I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought۔ یہاں پہ دیکھیں ایک ٹرم بھی استعمال کی گئی ہے، جو لفظ گیزڈ ہے اس کو 2 بار استعمال کیا ہے شاعر نے، تو اس اصطلاح کو ریپیٹیشن کہا جاتا ہے۔ شاعر جب کسی بات پہ زور دیتے ہیں تو وہ اس ٹرم کا استعمال کرتے ہیں۔
تو شاعر کہتے ہیں کہ میں اس پر لطف نظارے کو دیکھتا ہی رہ گیا. I gazed and gazed. اور یہ بھی نہ سوچا کہ یہ حسین نظارہ میرے لیے کتنی بڑی دولت کا باعث ہونے والا ہے. امید ہے یہ لائنیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. نیکسٹ لائنوں کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارا لاسٹ سٹینزا ہے. For oft when on my couch I lie and vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. یہاں دیکھیں بڑا خوبصورت انداز ہے ان کا. ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے, انورڈ آئی. انورڈ آئی کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک ایسی نگاہ جس کا تعلق دل و دماغ سے ہوتا ہے, یعنی کنیکٹڈ ٹو ہارٹ اینڈ مائنڈ, جسے ہم نگاہ باطن کہتے ہیں. اب یہاں پہ جو نظارہ ہے وہ شاعر کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل تھا, اس کا اظہار انہوں نے اس آخری سٹینزا میں کر دیا ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ جناب For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. جب کبھی میں اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہوں, اس بات سے قطع نظر اس کو چھوڑ دیجئے کہ میں اس وقت سوچ و بچار کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہوں یا محض سکون کی غرض سے لیٹا ہوتا ہوں. بہرحال وہ آبی نرگس اپنے خوبصورت نظارے کے ساتھ میری نگاہ باطن کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں, اور میرے اکیلے پن, میری تنہائی کو دور کرنے کے لیے خالص خوشی ثابت ہوتے ہیں. تو کہتا ہے And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils, کہ اس وقت ان آبی نرگس کو دیکھ کر میرے دل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. میرے دل کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا کہوں گا کہ میرا دل جب ان آبی نرگس کو جھومتے دیکھتا ہے تو بے اختیار ان کے ساتھ جھومنے لگ جاتا ہے. شاعر نے پہلی بار شاید جب یہ نظارہ دیکھا تھا تو اسے اس بات کا یہ اندازہ ہی نہ تھا کہ یہ نظارہ اس کے لیے قدرت کی جانب سے کس قدر انمول تحفہ تھا جس سے وہ تا حیات لطف اندوز ہونے جا رہا تھا. خواتین و حضرات, یہاں 5ویں لائن کے اندر جب شاعر کہتا ہے and then my heart with pleasures fill, تو یہاں پہ اس نے دل کو پرسونیفائی کر دیا ہے, کیونکہ جھومنا, ناچنا, گانا یہ انسانوں کی خصلت ہے, یہ خوبی انسانوں میں پائی جاتی ہے. دل کا ناچنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لہٰذا ہم یہاں کہیں گے کہ شاعر نے یہاں پہ پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا ہے اور دل کو انسانوں والی خوبی دے دی ہے جس کے باعث وہ ہمیں جھومتا ناچتا نظر آ رہا ہے. تو عزیز طلباء, اس امید کے ساتھ کہ آپ کو اس نظم سے متعلق تمام کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے, اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.